دور کا آغاز ہو رہا ہے۔ ایسا ہی ایک اہم ترین پروجیکٹ جو سیاحت سے جڑا ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ سیاحت ایک انڈسٹری کا روپ دھار چکی ہے، اور سیاحت ہی ایک ایسا مؤثر ذریعہ ہے جس سے ہم پاکستان کا بین الاقوامی سطح پہ امیج بلڈ کر سکتے ہیں۔ پاکستان کا حقیقی روشن درخشاں چہرہ جو ہے وہ دنیا کو دکھا سکتے ہیں، اور سیاحوں کی پاکستان آمد سے نہ صرف پاکستان کی امیج بلڈنگ ہے بلکہ قیمتی زر مبادلہ کمانے کا بھی یہ صنعت جو ہے وہ ذریعہ بن رہی ہے۔ اسی ضرورت کو محسوس کرتے ہوئے جو ہماری اس وقت سیاحت کے ساتھ جڑی ترجیحات ہیں، اس میں وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کا چولستان کے اندر حالیہ دورہ جو ہے اس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ وہ وزیر اعظم کی اس ویژن کا نہ صرف روشن آئینہ دار ہے بلکہ جو وہاں بہاولپور کے اندر اور چولستان کے اندر انہوں نے ٹورزم کو فروغ دینے کے لیے جن منصوبوں کا افتتاح کیا وہ پاکستان کی اور خصوصاً پنجاب کی تاریخ میں اپنی مثال آپ ہیں۔ چولستان کے اندر ڈیزرٹ جیپ ریلی کا انعقاد، بین الاقوامی سیاحوں کی پاکستان میں آمد اور روایتی مہمان نوازی سے لطف اندوز ہو کے لوکل کمیونٹی کے ساتھ جو پاکستان کا ایک روایتی ملنساری کا، اب مہمان نوازی کا، اور ان تمام لذیذ خوشنما کھانوں سے ان کی تواضع اور پاکستان کی ایک پیسفل دھرتی کا ترانہ گانے کا اس سے بہتر اور کوئی مؤثر ذریعہ نہیں ہو سکتا، جس کو وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کی قیادت میں ساؤتھ پنجاب کے اندر بسنے والے ہمارے ان قیمتی نگینوں نے نہ صرف اس ریلی کو کامیاب کرانے میں ہراول دستے کا کردار ادا کیا بلکہ اس ریلی سے جڑے جو روزگار کے مواقع، جو مارکیٹنگ جو ہماری انٹرنیشنلی اس ریلی کے ساتھ جڑی ایک امیج بلڈنگ، اور وہ تمام ہمارا جو ایک قوم کا اصل حقیقی ثقافتی ورثہ ہے اس کو اجاگر کرنے میں مدد ملی ہے۔ وزیر اعلیٰ کی قیادت میں جس ڈبل ڈیکر بس کا افتتاح کیا گیا، اور وہ بس جو ہے وہ ایک سیاحتوں کو پاکستان کے ان سیاحتی مقامات تک لے جانے کا ذریعہ نہیں ہے بلکہ وہ بین الاقوامی سطح پہ دلوں کو جوڑنے کا باعث بنے گی، اور جو کنیکٹیوٹی ہے، جو پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ ہے، اور جو ٹورزم کا ایک وزیر اعظم کا ویژن ہے، اس طرح کے عوام دوست جو منصوبے ہیں وہ اس خواب کو تعبیر دینے میں کلیدی کردار ادا کریں گے۔ اس کے علاوہ جو آج ماڈل سستے بازار کا بھی وہاں انہوں نے وزٹ کیا، مہنگائی ایک چیلنج ہے، اور موجودہ حکومت سب سے بڑا اپنے لیے اگر کوئی درد سر سمجھتی ہے تو وہ مہنگائی ہے، اور اس درد سر سے نجات پانے کے لیے جو ڈیمانڈ سپلائی گیپ ہے اس کو کنٹرول کرنے کی ایک مؤثر حکمت عملی
ڈیجیٹل پنجاب سے جو جڑی ہے، اور پھر ڈیجیٹل پاکستان کا جو وزیر اعظم کا نعرہ ہے، جہاں آپ کی ڈیجیٹلائز آن لائن مارکیٹنگ کو ہم انشور کر رہے ہیں، وہاں ڈیٹا بیس ایک ایسا الٹرنیٹو روڈ میپ جو مارکیٹ کمیٹیوں کو ریپلیس کرنے جا رہا ہے، جہاں پہ آڑتی، دکاندار اور کسان جو ہیں وہ ایک دوسرے کی کوششوں کو تقویت دینے جا رہے ہیں۔ ہمارا یہ قوم کہ ہم نظام کو بدلیں گے تو جو 73 سال سے یہ غلہ منڈی کا، سبزی منڈی کا اور اوورآل ہمارے دکاندار اور گوداموں تک کا جو سٹرکچر تھا، اس کا عوام کو فائدے کی بجائے چند افراد کو وہ فائدہ جو ہے پہنچانے کا وہ نظام محرون منت رہا، اور چند مٹھی بار عناصر وہ ذخیرہ اندوز ہوں، وہ آپ کے ملاوٹ خور ہوں یا نجائز منافع خور ہوں، ان سب نے گٹھ جوڑ کر کے جس طرح کسان کا استحصال کیا، کیونکہ ایک چیز کسان منڈی میں لے کے آتا ہے اور وہ اگر 100 روپے میں خریدی جاتی ہے، کوئی بھی اس کی اناج، سبزی، کوئی کسی بھی طرح کا کوئی پھل یا اس کے ساتھ جڑی پروڈکٹ اس کی کوئی بھی ہے، تو جب وہ کنزیومر تک پہنچتی ہے، کام صارف تک پہنچتی ہے، تو وہ 200 روپے کی ہوتی ہے۔ اس کے درمیان میں جو 100 روپیہ مڈل مین کماتا ہے وہ ان ریگولیٹڈ ہے، کیونکہ نہ وہ آڑتی جو ہے وہ آپ کو ٹیکس دیتا ہے، نہ وہ مڈل مین جو ہے وہ اس کا کہیں ڈاکومنٹڈ ہے پروفٹ۔ تو ایک منڈی سے لے کے کنزیومر تک پہنچنے میں، یہ ایک میں مثال دے رہی ہوں، تو اگر 100 روپیہ کسی ایک کی جیب میں جا رہا ہے اور اس کا فائدہ نہ کسان کو پہنچ رہا ہے نہ صارف کو پہنچ رہا ہے، تو اب وقت آ گیا کہ ہم اس طرح کا جو اندھیر نگری ہے اس کا خاتمہ کریں اور ریگولیشن کو انشور کریں۔ ایک افیکٹو قانون سازی اور الٹرنیٹیو پروگرام ہی ہمیں اس کرائسس سے نجات دلا سکتا ہے، اور وزیر اعلیٰ عثمان بزدار نے بہاولپور جیسے دور دراز علاقوں میں وزٹ کر کے چولستان کے ان ریگستانوں میں جا کے جو ترقی کا شاہی خاندان کا وتیرہ صرف جاتی عمرہ تک محدود تھا، اور جاتی عمرہ کے اندر صرف ترقی کی ریل پیل دکھائی دیتی تھی، اس جاتی عمرہ کی سٹریٹ سے نکل کے ریگستانوں میں، پسماندہ علاقوں میں، ان تمام پسے ہوئے طبقات کے درمیان خود جا کے ان کی مشکلات کا جائزہ لینے کا اور اس کے تدارک کے لیے جو حکمت عملی واضح کی ہے، یہ اپنی مثال آپ ہے۔ یہی وہ سوچ ہے، یہی وہ فکر ہے جو اپوزیشن کو بے سکون کیے ہوئے ہیں، یہی وہ اصل تکلیف ہے اور درد ہے کہ اگر وزیر اعظم عمران خان اور وزیر اعلیٰ عثمان بزدار عوام کے دکھوں کا مداوع کر گئے تو ہمیں چورن بیچنے کے لیے کوئی چیز نہیں بچے گی۔ تو لہٰذا اس حکومت کو جتنی جلدی ہو سکے گھر بھیجا جائے۔ یہ وہ خواہش ہے جس کی بنیاد پہ یہ پی ڈی ایم کا متنجن اکٹھا ہوا۔ عمران خان صاحب کی تدبر، مؤثر سیاسی حکمت عملی اور ان کو کھل کے کھیلنے کا موقع دینے کی جو اسٹریٹجی تھی وہ رنگ لائی۔ تو آج جو استعفے دینے کی باتیں کر رہے تھے
وہ نڈال اور بےحال، اور جو عدم اعتماد لانے کی باتیں کر رہے تھے وہ آج جو ہیں وہ جو ان کے ماشاءاللہ سے کوچ تھے وہ ریٹائرڈ ہو کے آلریڈی لندن بیٹھ گئے ہیں، اور جو ان کے کپتان کہلاتے ہیں وہ انفٹ ہو کے لاڑکانہ جا بیٹھے ہیں۔ تو لہٰذا جو میچ کھیلا جا رہا ہے سیاست کی گراؤنڈ میں، اس میچ کے اندر ٹاس عمران خان نے جیتا تھا، اور ان میرے نادان کھلاڑیوں کو سمجھ نہیں آ رہی کہ جو کپتان ٹاس جیتتا ہے اسے بیٹنگ کرنی ہے یا فیلڈنگ کرنی ہے، یہ بھی فیصلہ اس نے کرنا ہوتا ہے۔ اور جو اس وقت کپتان سینٹ کے اندر اپوزیشن کو بار بار باور کرانے میں مصروف عمل ہے کہ اوپن بیلٹنگ کے ذریعے آپ اس ادارے کی ساکھ کو مجروح ہونے سے بچائے، اس ادارے کا جو وفاقی اکائیاں ساری کو اکٹھا کرنے کی چھتری ہے کا تقدس پامال ہونے سے روکیں۔ تو ان کو نہیں سمجھ آ رہی، تو عوام گواہ ہیں کہ اس ملک کے اندر ٹرانسپیرنسی کے لیے، رول آف لا کے لیے اور آزادانہ منصفانہ انتخاب کے لیے پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کیا چاہتی ہے، اور پی ڈی ایم کے اندر جو اس وقت چونچو کا مربع ہے وہ کیا چاہتا ہے۔ لہٰذا اسی باقیات میں سے ایک جعلی راجکماری کل سیالکوٹ تشریف لائیں تھی، اور پوری قوم نے دیکھا کہ ایک کروڑوں ووٹوں کا اور کروڑوں عوام کی نمائندگی کا دعویٰ کرنے والی جماعت جو ہے وہ سردی سے نہیں سکڑی، وہ اپنی کارستانیوں کی وجہ سے سمٹ کر سکڑ کر سڑک کے ایک کنارے تک محدود ہو گئی۔ اور کل اس نے جو جلسہ کیا اور جس کے اندر جو ہے وہ وارث شاہ کے جعلی ہیر سنا کے جس طرح سے اپنے جعلی ہونے کی صنعت وصول کی، کہ جس کو نہیں پتا کہ یہ وارث شاہ کا کلام نہیں ہے، یہ ہندوستانی شاعرہ امرتا پریتم نے وارث شاہ کے لیے لکھا تھا۔ تو وہ جن کو آوازیں لگا رہی تھی اور جس طرح کورس میں گا رہی تھی، بد نصیبی ہے اس قوم کی کہ وہ میراث یافتہ خاندانوں کی اولادیں جنہیں یہ نہیں پتا کہ انڈے کلوں میں بکتے ہیں یا درجنوں میں، اور درجن میں 8 انڈے ہوتے ہیں یا 12، جن کی اولادوں کو نچلی سطح کے بنیادی مسائل کا دور دور تک کوئی لینا دینا نہیں، وہ آج اس قوم کو گمراہ کرنے کے لیے عوام کے بنیادی مسائل کے حل کے لیے واویلا کرنے میں مصروف عمل ہے۔ محترمہ کو کل کے جلسے میں جس طرح اہلیان ڈسکا نے مسترد کیا اور یہ پیغام دیا کہ یہاں ایک شاہ ہو یا ڈبل شاہ، ڈسکے کے عوام جو ہیں چور اور ان کے سہولت کاروں کے لیے کوئی نرم گوشہ نہیں رکھتے، اور جگہ جگہ سے بانمتی نے وہ کنبہ جو اکٹھا کیا کل ڈسکا میں لانے کے لیے، کہیں سے اینٹ کہیں سے روڑا، تو وہ اینٹیں روڑے سارے آپ کو سٹیج پہ نظر آئے ہوں گے۔ اس کے باوجود اس جلسے کے اندر جو عوام کی ایک حلقے کی اکثریت کی نمائندگی ہونی چاہیے تھی، کیونکہ سینٹرل پنجاب یہ جیت کے گئے ہوئے ہیں، پورے سینٹرل پنجاب میں ان کی جو سیٹیں ہیں
اگر یہ 100 بندہ بھی وہاں لاتے ایک سیٹ سے تو ڈسکا چوک ہو جاتا. لہذا اپنی شرمندگی مٹانے کے لیے اس نے ایک دفعہ پھر اداروں کو متنازع بنایا، ایک دفعہ پھر وزیر اعظم کی ذات کو ٹارگٹ کیا، اور یہ نہیں بتایا کہ ضلع سبحانی جو ہے وہ پاکستان کب آئیں گے، یہ نہیں بتایا کہ جنہوں نے اس قوم کو چونا لگایا وہ اپنی کارستانیوں کا حساب دینے پاکستان کب آئیں گے، اور قوم کے بچوں کو وہ اکساتی رہیں، انہیں بھائی کہہ کے پکارتی رہیں، لیکن جو اپنے بھائی ببلو ڈبلو ہیں وہ پاکستان کا شہری ہونے سے بھی انکاری ہیں، اور وہ فخر سے کہتے ہیں کہ ہم پاکستان کے شہری نہیں ہیں، کیونکہ پاکستان کو ہمیشہ راج کماری کے اس خاندان نے اپنی چراگاہ بنایا، اور وہ چراگاہ کے اندر اس وقت چگنے آتے ہیں جب یہاں ہریالی آتی ہے، ترقی اور خوشحالی آتی ہے، اور جب یہاں اس چمن کو اجاڑ کے لوٹ کے اس ہریالی کو تہس نہس کر کے تو وہ کاروبار کرنے پاکستان سے باہر چلے جاتے ہیں، اور اس سرٹیفائیڈ چورنی کو پاکستان میں چھوڑ کے جاتے ہیں کہ وہ اس قوم کا استحصال کرے، اس ملک کا استحصال کرے. میں صرف محترمہ چونکہ کافی بے چین تھی وہ ڈسکے کی عوام کے لیے، تو میں انہیں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ ڈسکے کے عوام باشعور ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ 2.5 سال اس حکومت نے عوام کی خدمت کرنی ہے، اور ہارے ہوئے گھوڑے پہ کوئی بیٹ نہیں لگاتا، اور خاص طور پہ وہ جماعت جس کا لیڈر جو ہے وہ اپنے حصے کا چوگا چگ کے وہ بیرون ملک اپنے بچوں کے ساتھ اس وقت عیش و عشرت کی زندگی گزار رہا ہے، تو قوم کے بچے جو ہیں ان کا مستقبل انشاءاللہ پاکستان تحریک انصاف تاریک نہیں ہونے دے گی. ڈسکے کے عوام وزیر اعظم عمران خان کی قیادت پہ اعتماد کریں گے، اور جو نوٹوں کی بوریاں اور بریف کیس لے کے نون لیگ کے درباری اور ہواری گلی گلی پھر کے ان کے ضمیروں کو خریدنے کی کوششیں کر رہے ہیں، انہیں انشاءاللہ اس میں ناکامی ہوگی، اور بلہ جو ہے وہ قوم کی تقدیر بدلنے کے لیے، اس ملک کو آگے لے جانے کے لیے جو ترقی اور خوشحالی کا نشان ہے، عوام اس کو ایک دفعہ پھر نہ صرف فتح یاب کریں گے بلکہ اپنی آنے والی نسل کی بہتری کے لیے ڈسکے کے اندر پاکستان تحریک انصاف جیتے گی. کیونکہ کل انہوں نے اعلان کیا کہ یہ الیکشن نہیں، یہ جنگ ہے، تو محترمہ ہم وہ جنگ عوام کے حقوق کے لیے لڑنے کے لیے پرعزم ہیں، اور وہ جنگ جو ہے وہ کسی خاندان کی اقتدار کے لیے نہیں لڑ رہے. عمران خان وہ جنگ جو ہے اپنے کاروبار کو بچانے اور اپنے روزگار کو تحفظ دینے کا اس پاکستان کی جنگ لڑ رہا ہے، اس پاکستان کے نوجوان کی جنگ لڑ رہا ہے، اس پاکستان کے محنت کش مزدور کی جنگ لڑ رہا ہے، پاکستان کے اندر بسنے والی مائنارٹیز کی جنگ لڑ رہا ہے، اور انشاءاللہ وہ دن دور نہیں کہ اس محاذ پہ عمران خان سرخرو ہوگا اور کامیاب ہوگا. آپ سب کا بہت شکریہ. ڈاکٹر صاحب، میاں نواز شریف صاحب جو کہ عدالتوں کے مفروض بھی ہیں، وہ جا کے بیٹھے ہوئے ہیں انگلینڈ میں، اور ان کا پاسپورٹ بھی ختم ہو گیا ہے، انہیں واپس لانے کے لیے گورنمنٹ کیا اقدامات کر رہی ہے؟ دیکھیں، کل جو جعلی راج کماری کے چہرے پہ مایوسی تھی اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ کل
ضلع سبحانی کے پاسپورٹ کا خاتمے کا آخری دن تھا، اور اب وہ چونکہ پاسپورٹ ختم ہونے کے بعد برطانوی قانون کے مطابق وہ اب انلیگل سٹے ہے، اور انلیگل سٹے کو لیجٹیمیٹ بنانے کے لیے جو وہاں کے قانون اور قاعدے ہیں اس کے مطابق اس حکومت نے فیصلہ کرنا ہے۔ جو ہمارے کرنے کا کام ہے، ہم وہ عدالتوں کے ذریعے، وہاں ڈپلومیٹک جو ہماری ٹائز ہیں ان کے ذریعے، اور جو قانونی تقاضے ہیں ان کے مطابق انہیں پاکستان لانے کے لیے جدوجہد کرتے رہیں گے۔ اور یہ سوال کا جواب ان کی بیٹی محترمہ یا جعلی راجکماری کو دینا ہے کہ ضلع سبحانی کا پاکستان دل کیوں نہیں لگتا۔ ضلع سبحانی جیل میں پریشان ہوتے ہیں، محلوں میں سکون محسوس کرتے ہیں، تو یہ قوم کو یہ خوشخبری وہ کب سنائیں گی کہ قوم کے جس درد میں وہ نڈال ہیں، اس قوم کے دکھوں کا مداوع کرنے وہ پاکستان کب آئیں گے، تاکہ قوم کو یقین ہو کہ یہ اپنے لیے نہیں ان کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں۔ تو میں سمجھتی ہوں کہ جو ہمارے حصے کا کام ہے، ہماری قانونی ٹیمیں، ہمارے جو انسٹیٹیوشنز ہیں وہ اپنا کام کر رہے ہیں، جو ان کی برطانوی حکومت کے کرنے کے کام ہے انہوں نے فیصلہ کرنا ہے کہ اس حوالے سے انہوں نے حکمت عملی کیا بنانی۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، کرونا وائرس میں بھی اضافہ ہو رہا ہے، اور کل ہم نے دیکھا کہ جو نون لیگ کی جانب سے جلسہ اور ریلی نکالی گئی، وہ 144 کی ایک تو وہ خلاف ورزی تھی، اور دوسرا ابھی تک ہم نے دیکھ رہے ہیں کہ انہوں نے اپلیکیشن بھی جو ہے وہ سبمٹ نہیں کی، اجازت نہیں، اور انتظامیہ کی جانب سے ابھی تک کوئی کارروائی سامنے نہیں آ رہی۔ کیا انتظامیہ پریشرائز ہے یا انہوں نے کوئی فیور دی ہے ان کو، جو ابھی تک کارروائی نہیں سامنے آئی؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ الیکشن ہے، اور الیکشن کے لیے لیول پلینگ گراؤنڈ دینا، ہر سیاسی جماعت کو وہ موقع فراہم کرنا، یہ جمہوریت کا حسن ہے اور ہماری ذمہ داری ہے۔ حکومت جو ہے وہ اپوزیشن کا مقابلہ سیاسی محاذ پہ کرنا چاہتی ہے۔ جو انہوں نے بغیر اجازت کے جلسہ کیا اور جو وہاں زبان استعمال کی، جس طرح سے وہاں ایک دفعہ پھر اس عمل کو دہرایا کہ نہ وہ قانون کو مانتے ہیں اور نہ وہ اپنے آپ کو قانون کے تابع لانا چاہتے ہیں۔ ہم نے انہیں کھلی چھٹی دی تھی تاکہ وہ مظلوم بن کے آو بقا کی جو ان کی سابقہ روایت ہے ان کو وہ دستیاب نہ ہو موقع، اور کھلی چھٹی کے باوجود سڑک کا ایک حصہ اگر خالی تھا اور چند میٹر تک صرف اور صرف وہ جلسہ تھا، تو یہ اس بات کی گواہی ہے کہ پی ڈی ایم چاروں شانے چت ہو چکی ہے، اور حکومت جو ہے جو قانون کی خلاف ورزی کرے گا قانون اس کے لیے اپنا راستہ بنائے گا، اور ہم ان کو سیاسی شہید نہیں ہونے دیں گے۔ یہ چاہتے ہیں کہ ان کو گرفتار کیا جائے، پکڑا جائے، مقدمات کیے جائیں تاکہ یہ سیاسی شہید ہوں، اور پھر آپ نے دیکھا کہ ایک ان کا خاندانی گھریلو ملازم جو ہے وہ زبردستی پولیس کی گاڑی میں بیٹھا اور خود تھانے گیا، اور ماشاءاللہ سے خود اس نے فرمان جاری کیا کہ میں نے تھانے میں، انہوں نے مجھ سے نام پوچھا، میرے والد کا نام پوچھا، اور جب میں نے تاولہ تاڑڑ بتایا تو پھر انہوں نے کہا کہ اچھا آپ کا تاولہ تاڑڑ ہے۔ تو جس کا نام نہیں کسی کو پتا، جو نہ 3 میں نہ 13 میں، جس کو کوئی جانتا نہیں ہے، اور وہ سستی شہرت کے لیے اپنی جماعت میں پذیرائی حاصل کرنے کے لیے یہ اچھے ہتھ کنڈے یہ استعمال کر رہے ہیں۔ ہم نہیں چاہتے ہیں کہ اس طرح کی ان کو کوئی اسکرین کو آکوپائی کرنے کی، میڈیا میں آو بقا کرنے کی کسی طرح سے بھی کوئی گراؤنڈ ملے یا کوئی موقع ملے۔
اور بعد میں مجھے افسوس ہوا جب لسٹ آئی تو یہ آخری حربہ تھا جو اس گھریلو ملازم نے اختیار کیا تھا سینٹ میں پہنچنے کے لیے. تو جب لسٹ آئی تو عطاء اللہ تاڑڑ کا نام نہ پا کے تو مجھے افسوس ہوا کہ یہ ساری ڈرامہ بازی، رنگ بازی، شو بازی وہ ضائع چلی گئی اور کسی کام نہ آئی. اور آئندہ بھی یہ الٹے ہوں، سیدھے ہوں، ایڑیاں رگڑیں، لوٹ پوٹ ہوں. جو شاہی خاندان ہے وہ ملازموں کو ہمیشہ اپنی اوقات میں رکھا کرتا ہے. ڈاکٹر صاحب آپ نے دو لفظ استعمال کیے ہیں، گھریلو اور سینٹ. پہلی بات یہ ہے کہ سینٹ میں آپ سمیت کیوں نہیں کسی طریقے انصاف کے رہنما کو سینٹ کا ٹکٹ دیا گیا؟ دوسری آپ نے بات کی گھریلو، اور جہاں تک شنید ہے کہ نشین کو ٹکٹ ملنے کے بعد اس کے خانگی جھگڑا بھی کافی ہو گیا ہے مرتضی امین سے، اس حوالے سے آپ کیا کرتے ہیں کہ اقتدار کی حوث ہے کہ وہ گدی بھی نہیں چھوڑ رہے، ہلکا الیکشن بھی کانٹیسٹ کر رہی ہے؟ دیکھیے پہلی بات تو آپ نے میری کہی ہے تو میں آپ کی شان میں گستاخی نہ کروں تو میں صرف یہ کہوں گی کہ میرا ایک حلقہ ہے اور میں ریزرو سیٹوں پہ یا نامینیشن پہ وہاں سینٹ میں نہیں جانا چاہتی ہوں. اور میں نے اگر یہ کام کرنا ہوتا تو مجھے سٹنگ سپیکر نیشنل اسمبلی کو چیلنج کر کے حلقے کی سیاست کرنے کی ضرورت پیش نہ آتی. میرے لیے آسان ترین راستہ ہے کہ نامینیشن لوں اور سینٹ میں جاؤں یا ریزرو سیٹ لے کے خواتین کے پاس جو آپشن ہے میں اس میں زیادہ آسانی سے پارلیمنٹ میں چلی جاؤں. لیکن میری سوچ جو ہے وہ ایسی نہیں ہے کیونکہ اس عمل سے مجھے تو فائدہ ہوتا ہے لیکن میرے حلقے کے عوام کے حقوق کا قتل ہوتا ہے. اور کیونکہ میرے لوگوں کو جو ان کا بنیادی حق ہے اس سے وہ محروم ہوتے ہیں، ان کی آواز جو ہے وہ کمزور ہو جاتی ہے اور مجھے ان کے لیے سیاست کرنی ہے، اپنی ذات کے لیے نہیں. کیونکہ سب سے پہلے اپنی ذات کی نفی کر کے میں ان کی سیاست کے لیے اس اوپن الیکشن اور بیلٹ پیپر کے ذریعے اس اسمبلی تک جانا چاہتی ہوں اور انشاءاللہ پروردگار چاہے گا تو اسی طریقے سے جائیں گے، نامینیشن سے وہاں نہیں جائیں گے. نمبر 1. نمبر 2 جو آپ نے بات کی جو ان کے گھریلو معاملات ہیں تو جس کینڈیڈیٹ کو اس کے گھر والے قبول نہیں کر رہے، اس کے سر کا تاج اس کو کینڈیڈیٹ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے اور جس کینڈیڈیٹ کو خود جو ہے اہل اس کے گھر والے نہیں سمجھتے کہ یہ اس قابل ہے کہ یہ ان کی نمائندگی کرے